اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین کی باتیں نمبر 9۔ ایمان مفصل کی تمام چیزوں کا بیان چل رہا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کا بیان ہوا، پھر اس کے فرشتوں کا، پھر اس کی کتابوں کا، پھر اس کے رسولوں کا، پھر قیامت کے دن کا۔ اب دو چیزیں اس میں باقی بچی ہیں، ایک تقدیر کا بیان، دوسرا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ تقدیر کی اگر ہم بات کریں کہ تقدیر کسے کہتے ہیں، تو میں بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اور بندے جو کچھ بھی بھلائی یا برائی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پہلے سے ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کا کون سا بندہ کب کیا کرے گا، اس چیز کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا تو بندہ اس وجہ سے مجبور ہے اس چیز کو کرنے کے لیے، بلکہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا پہلے سے ہی علم ہے کہ اس کا کون سا بندہ کب کیا کرے گا۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے کہ اس کا بندہ دنیا میں جا کر کیا کیا کام کرے گا، اچھا کرے گا یا برا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی علم کو تقدیر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ اس کا بندہ دنیا میں جا کر کے کب کیا کرے گا، اسی چیز کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور بندے کے ساتھ جو بھی معاملات آتے ہیں، چاہے وہ اسے ظاہری طور پر اچھے لگیں یا برے لگیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اس چیز کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تقدیر کے بعد اگر ہم بات کریں تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور تمام چرند پرند چیزیں فنا ہو جائیں گی، آسمان، ستارے، چاند، سورج، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، وہ سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی بچے گی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اپنے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور سور کو دوبارہ سے زندہ فرمائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور پھر جتنے بھی انسان ہیں وہ دوبارہ سے اپنی قبروں سے زندہ نکل کر ایک جگہ جمع ہوں گے حشر کے میدان میں۔ اس خاص دن کو یوم الحشر یعنی جمع کرنے والا دن بھی کہتے ہیں۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کی جزا دے گا، یعنی اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہیں اور ایمان پر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور اگر انہوں نے برے کام کیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ایمان نہ رکھا تو ان لوگوں کو جہنم دی جائے گی۔ اس دن کو یوم الحساب بھی کہتے ہیں، یعنی حساب کتاب کا دن، یوم الجزا بھی کہتے ہیں، یعنی جزا کا دن، اور یوم الدین بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد لا فانی والی زندگی شروع ہوگی۔ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جو کفار اور مشرکین جہنم کی طرف بھیج دیے جائیں گے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو مسلمان گناہ گار ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجے گا۔ جب وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ لیں گے تو اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور جنت میں اپنی باقی لافانی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، کہ ہر شخص موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس کی جزا جو ہے وہ ملے گی۔ اس کے اوپر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایمان مفصل کی 7 چیزیں آج مکمل ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو ان 7 چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان 7 چیزوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتا، کسی ایک چیز کو نہیں مانتا یا ماننے سے انکار کرتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ 7 چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اور ان کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر جب بندہ
मुकम्मल इन सब चीज़ों के ऊपर ईमान रखता है तो वो मुसलमान कहलाता है। और फिर जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं या जो आमाल हैं वो उसके ऊपर आयद होते हैं, उनका प्रैक्टिस करना, उनके ऊपर अमल करना उसके ऊपर लाजिम व मलज़ूम है। तब इंशाअल्लाह इन्हीं आमाल का ज़िक्र किया जाएगा। फ़िलहाल ये जो 7 चीज़ें बयान की गई हैं, इन सब 7 चीज़ों का इल्म हर मुसलमान को होना ज़रूरी है, उनके बारे में जानना ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों के ऊपर ईमान रखना ज़रूरी है और उन सब चीज़ों के ऊपर हमारा अक़ीदा क्या होना चाहिए, किस अक़ीदे के साथ उनके ऊपर ईमान रखना ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ों को हम नहीं जानेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। तो आप इन सब 7 चीज़ों को याद रखें, अपने जो आपके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं उनको भी इसके बारे में बताने की कोशिश करें और दूसरे लोगों को इस तरफ मुतवज्जह कराएं कि वो इल्म दीन सीखने की कोशिश करें ताकि उनकी आखिरत जो है वो संवर सके और वो सही तरीके से एक बेहतर मुसलमान होने का फ़र्ज़ अदा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।